السلام علیکم دوستو، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی، جس کا عنوان ہے 3 دوستوں کی انمول دوستی۔ کسی نے سچ ہی کہا ہے کہ دوستی ایک ایسا رشتہ ہے جو خون کے رشتوں سے بھی زیادہ مضبوط ہو سکتا ہے، بس شرط یہ ہے کہ وہ خلوص، محبت اور قربانی پر مبنی ہو۔ یہ کہانی 3 ایسے سچے دوستوں احمد، سلمان اور فرحان کی ہے، جن کی دوستی ہر امتحان میں ثابت قدم رہی۔ احمد، سلمان اور فرحان ایک ہی گاؤں میں پیدا ہوئے، ایک ہی سکول میں پڑھتے تھے اور ہمیشہ ساتھ کھیلتے۔ ان کی دوستی مشہور تھی، ہر کوئی انہیں 3 شیر کہہ کر پکارتا۔ ان کی سب سے پسندیدہ جگہ گاؤں کے کنارے بہتی ہوئی ایک چھوٹی سی ندی تھی، جہاں وہ روز بیٹھ کر مستقبل کی خواب دیکھتے۔ بڑا ہو کر ڈاکٹر بنوں گا تاکہ گاؤں کے لوگوں کو علاج کر سکوں، احمد اکثر کہتا، اور میں ایک کامیاب تاجر بنوں گا تاکہ سب کی مدد کر سکوں، سلمان جوش سے جواب دیتا۔ فرحان مسکرا کر کہتا، میں چاہے کچھ بھی بنوں مگر ہماری دوستی ہمیشہ قائم رہے گی۔ وقت گزرتا گیا اور تینوں اپنے خواب پورے کرنے کے لیے مختلف راستوں پر چل پڑے۔ احمد شہر جا کر ڈاکٹر بننے کے لیے میڈیکل کالج میں داخل ہو گیا، سلمان نے کاروبار میں قدم رکھا اور فرحان گاؤں میں رہا، جہاں اس نے ایک چھوٹا اسکول کھولا تاکہ گاؤں کے بچوں کو تعلیم دے سکے۔ اگرچہ ان کی راہیں الگ ہو گئی تھی، مگر ان کے دل ایک دوسرے کے ساتھ دھڑکتے تھے۔ وہ ہمیشہ ایک دوسرے سے خط کے ذریعے رابطے میں رہتے اور جب بھی موقع ملتا اپنے گاؤں میں آ کر ملتے۔ کئی سال بعد اچانک گاؤں میں ایک شدید وبا پھیل گئی، لوگ بیمار ہونے لگے اور گاؤں کا واحد حکیم بھی علاج کرنے میں ناکام رہا۔ حالات دن بدن بگڑتے جا رہے تھے۔ فرحان نے فوراً احمد کو فون کیا اور گاؤں کی حالت بتائی۔ احمد نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر اپنی نوکری چھوڑ دی اور گاؤں پہنچ گیا۔ احمد نے دن رات محنت کر کے لوگوں کا علاج شروع کیا، مگر اسے دوائیاں اور مالی مدد کی ضرورت تھی۔ یہ سنتے ہی سلمان نے اپنا کاروبار چھوڑا اور دوائیاں، خوراک اور ضروری سامان لے کر گاؤں پہنچ گیا۔ تینوں دوست مل کر گاؤں والوں کی خدمت میں لگ گئے۔ فرحان نے اسکول کو عارضی اسپتال میں بدل دیا، احمد مریضوں کا علاج کرتا اور سلمان دوائیاں اور کھانے پینے کا انتظام سنبھالتا۔ گاؤں والوں نے کبھی ایسا اتحاد نہیں دیکھا۔ چند ہفتوں کی محنت کے بعد وبا پر قابو پا لیا گیا۔ گاؤں کے بزرگوں نے تینوں دوستوں کو دعائیں دی اور کہا، ہمیں فخر ہے کہ ہمارے بیٹے نہ صرف کامیاب ہوئے بلکہ اپنی جڑوں کو بھی نہیں بھولے۔ اس واقعے کے بعد تینوں نے فیصلہ کیا کہ وہ ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ رہیں گے اور اپنے گاؤں کی خدمت کریں گے۔ احمد نے گاؤں میں ایک اسپتال بنایا، سلمان نے کاروبار کے ذریعے روزگار کے مواقع پیدا کیے اور فرحان نے گاؤں کے بچوں کے لیے ایک بڑا اسکول قائم کیا۔ یہ کہانی ثابت کرتی ہے کہ حقیقی دوستی وقت، فاصلوں اور آزمائش سے نہیں ٹوٹتی۔ سچی دوستی وہی ہوتی ہے جو ہر حال میں ساتھ رہے، ہر مشکل میں سہارا بنے اور زندگی کے ہر موڑ پر ایک دوسرے کو یاد رکھے۔ دوستی کا انعام۔ احمد، سلمان اور فرحان نے اپنے محنت سے گاؤں کو بدل کر رکھ دیا۔ جہاں پہلے لوگ علاج کے لیے دور دراز شہروں میں جانے پر مجبور تھے، وہاں اب احمد کے اسپتال میں جدید سہولتیں موجود تھیں۔ گاؤں کے بچے جو پہلے تعلیم سے محروم تھے، وہ اب فرحان کے اسکول میں پڑھ رہے تھے اور سلمان نے ایک چھوٹا صنعتی مرکز قائم کر کے نوجوانوں کو روزگار کے مواقع فراہم کیے۔ سب کچھ اچھا چل رہا تھا، مگر زندگی میں مشکلات کبھی ختم نہیں ہوتی۔ ایک دن اچانک شدید بارشیں اور سیلاب نے گاؤں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ کئی مکانات تباہ ہو گئے، لوگ بے گھر ہو گئے اور اسپتال اور اسکول کو بھی نقصان پہنچا۔ گاؤں کے لوگ مایوس ہو چکے تھے، مگر تینوں دوستوں نے ہمت نہیں ہاری۔ احمد نے فوری طور پر زخمیوں کے علاج کے لیے ایک عارضی طبی کیمپ لگایا، سلمان نے شہر سے مالی مدد اور ضروری اشیاء منگوائیں،
جبکہ فرعون نے گاؤں کے نوجوانوں کو اکٹھا کر کے بحالی کا کام شروع کر دیا۔ یہ سب دیکھ کر گاؤں کے بزرگوں نے ایک بار پھر کہا، یہ 3 دوست نہ ہوتے تو ہمارا گاؤں شدید تباہ ہو جاتا۔ اس واقعے کے بعد تینوں نے فیصلہ کیا کہ وہ صرف اپنے گاؤں تک محدود نہیں رہیں گے، بلکہ دوسرے پسماندہ علاقوں میں بھی جا کر لوگوں کی مدد کریں گے۔ انہوں نے ایک فلاحی تنظیم بنائی اور اپنے تجربے کو استعمال کرتے ہوئے اور بھی زیادہ لوگوں کی زندگی بہتر بنانے کا عہد کیا۔ یہ کہانی شاید یہاں ختم ہو گئی ہو، مگر احمد، سلیمان اور فرحان کی دوستی کی مثال ہمیشہ زندہ رہی ہوگی، کیونکہ سچی دوستی کبھی مرتی نہیں بلکہ وقت کے ساتھ اور مضبوط ہوتی جاتی ہے۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہو تو میرے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ۔ ملتے ہیں نئی کہانی کے ساتھ، تب تک اللہ حافظ۔